الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ رفقا، آج کی گفتگو پچھلی نشستوں کا تسلسل ہے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام، اور وہ اس لیے ہے کہ وہ اعتدال کا درس دیتا ہے۔ ہم حفظ مراتب کو قائم رکھیں، افراط و تفریط سے بچیں، نہ کمی کریں نہ بڑھائیں۔ پچھلی گفتگو کا تسلسل ایک واقعہ کے اوپر ٹوٹا تھا۔ ہمارے بر صغیر میں جو بڑے دو مکاتب فکر ہیں، ان میں سے ایک مکتبہ فکر دیوبندی مکتبہ فکر کہلاتا ہے۔ اس مکتبہ فکر کے بہت معروف عالم قاری طیب صاحب، انہوں نے اپنے والد حافظ احمد صاحب کے واسطہ اور ان کی سند کے ساتھ اپنے دادا قاسم نانوتوی صاحب کے حوالہ سے ملفوظات کو مرتب کیا ہے۔ کم و بیش وہ 10 جلدوں کے اوپر مشتمل وہ مجموعہ ہے جس کے اندر انہوں نے اپنے دادا کے ملفوظات جمع کیے ہیں۔ جو رفقا پچھلی نشست یا پچھلی نشستوں میں موجود نہیں تھے، ان کے لیے میں عرض کر دوں کہ ہم امت کے اندر ادب کی روایت کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ادب کی روایت جو ہے یہ صرف خانقاہی ماحول یا خانقاہی نظام کا ہی حصہ نہیں تھا، یہ تمام مکاتب فکر کے ہاں موجود تھے۔ ہوا یہ ہے کہ ادب کی روایت کو خانقاہوں نے سنبھال کے رکھا ہے، باقیوں نے اسے ضائع کر دیا۔ ہوا یہ ہے کہ خانقاہوں نے اس روایت کے ساتھ اپنا اتصال اور رابطہ قائم رکھا ہے اور باقیوں نے توڑ دیا ہے۔ یہ دراصل استاد اور شاگرد کے درمیان میں ادب کی روایت ہے، جس کا اب عشر اشیر بھی ہمیں یونیورسٹیز یا علوم ظاہرہ کے جتنے بھی ادارے ہیں ان میں نظر نہیں آتے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال روایت کرتے ہیں کہ جب میں جاپان گیا تو ہمیں وہاں کے ایک بڑے ادارہ، بڑی یونیورسٹی کا وزٹ کرنا تھا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ اس یونیورسٹی کے اساتذہ کے ساتھ کھڑا تھا، اور ہمارا وہ کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی ہماری ایک طرف تھی، جس کی وجہ سے ہمارے جسموں کا جو سایہ تھا وہ زمین کے اوپر پڑ رہا تھا۔ اور ڈاکٹر جاوید اقبال کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ وہ جو اس یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے طالب علم تھے، وہ اس سایہ کو احتراز برتتے ہوئے دوسرے رخ سے گزر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا اس کے اوپر ششدر ہوا، اور میں نے وہاں کے اس سٹاف سے جو ہمارے ساتھ کھڑے تھے ان سے استفسار کیا، ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک استاد کا احترام ہے کہ وہ اس کے سائے کے اوپر سے بھی اپنے قدم رکھنے کو جائز اور مباح نہیں سمجھتے۔ کسی قوم نے بھی کم از کم 2 چیزوں کو ترک کر کے کبھی ترقی نہیں کی، وہ ترقی مادی ہو یا میٹا فزکس ہو،
وہ شعوری ہو یا فکری ہو. ایک تو اپنی روایت کو ترک کر کے اپنی تاریخ سے دستبردار ہو کے جو کہ ہم ہو چکے ہیں، اور دوسرا ادب کی روایت کو ترک کر کے. جو قوم اپنی تاریخ کو محفوظ نہیں کرتی گویا اس نے اپنی فکری روایت کو منقطع کر دیا. اور جس قوم کے اندر ادب موجود نہیں ہوتا اس قوم کا بھی ادب نہیں کیا جاتا. تاریخ انسانیت اور تاریخ عالم بالخصوص بہت ظالم ہے. یہاں جو کچھ ڈالو یہ وہی کچھ نکالتی ہے. عربی کا محاورہ ہے کہ دیگچی میں سے وہی کچھ نکلتا ہے جو اس میں ڈالا جاتا ہے. الناس علی دین ملوکہم، چھوٹے بڑوں کے دین پہ ہوتے ہیں. جو آپ دیتے ہو وہی آپ کو ملتا ہے. اسی نقطہ پہ ہم ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں اپنے بچے کی تربیت کے حوالہ سے. وہ تربیت چاہے فرد واحد کی ہو یا من حیث المجموع قوم کی ہو، نتائج ایک جیسے ہی نکلتے ہیں. بچے کی تربیت کرتے ہوئے بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اسے جو کہیں گے وہ کرے گا. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. بچہ جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے. ہم اسے جو دکھاتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کہیں گے وہ کرے گا. ایسا قطعا نہیں ہوتا. اور یہی وہ نفسیاتی اصول ہے جو صوفیاء نے سمجھا. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں، سعدی نے خوب کہا ہے کہ خوشبو کو اپنا تعارف کروانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، خوشبو اپنا تعارف خود ہوتی ہے. آپ کسی بھی خوشبو عطر فروش والے کے پاس جائیں، خوشبو فروش کے پاس جائیں تو وہ خوشبو آپ کو سنگھاتا ہے، پڑھاتا نہیں ہے. آپ نے کوئی بھی چیز لینی ہو اس کے ساتھ اس کی تفصیلات موجود ہوتی ہیں، جبکہ خوشبو سنگھائی جاتی ہے. یعنی خوشبو اپنے حال سے اپنا حال بتاتی ہے. ہم بچے کے متعلق اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جو ہم اسے کہیں گے یہ وہ کرے گا. ایسا نہیں ہوگا. ہم جو کریں گے وہ دیکھے گا اور وہی کرے گا. یہی قوموں کے متعلق ہوتا ہے. تاریخ کو آپ کیا دیتے ہیں؟ آپ کی تاریخ کے ساتھ فکری وابستگی کیا ہے؟ تاریخ کے ساتھ آپ کا اتصال کیا ہے؟ آپ نے تاریخ کو کیا دیا ہے؟ جو آپ دیتے ہیں پلٹ کے وہی آپ کو وہ دیتے ہیں. آپ ادب دیں گے، آپ احترام دیں گے، آپ وابستگی دیں گے، تاریخ کو محفوظ رکھیں گے، تاریخ آپ کو محفوظ رکھیں گے. اگر گیتی سراسر باد گیرت، چراغ مقبلاں ہرگز نہ میرت. اگر یہ کائنات سراسر ہوا میں بھی منقلب ہو جائے، سراسر یہ ذرات میں بھی تبدیل ہو جائے، تو جو مقبول بارگاہ الہی ہیں ان کا چراغ نہیں بجھ سکتا. ان کا چراغ اس لیے بھی نہیں بجھتا کہ انہوں نے کسی کا چراغ بجھایا بھی نہیں ہوتا. انہوں نے لوگوں کے چراغ جلائے ہیں، اسی لیے تاریخ کے اندر بھی ان کا چراغ جلتا رہتا. انہوں نے کسی اور کا قتل نہیں کیا بلکہ اپنے نفس کا کیا. ان کے کسی اور کو مارنے کی ان کے اوپر کوئی دستاویز موجود نہیں ہے، بلکہ موتو قبل ان تموت، مرنے سے پہلے مر جاؤ. ایک ہی دفعہ مرنا ہے نا اس نے. یا اس کو طبعی موت مار دے گی، اور یا یہ اپنے ارادے اور نفس کو اور خواہشات رذیلہ کو خود مار لے گا. جب یہ خود مار لے گا تو پھر اسے حیات جاویدانی حاصل ہو جائے گی. بس نفس ہی ٹھہرتا ہے فانی سوئے جنید. یہ مر گیا تو خطرہ و خوف اجل گیا. ہم چونکہ بے ادبی کی روایت کو سینچ رہے ہیں، وہ جس طرح پنپ رہی ہے اسی طرح ہی ہماری جڑیں کمزور ہو رہی ہیں. یہ ہماری سابقہ نشستوں کا لب لباب. ثانیاً ہم نے یہ عرض کیا، یہ ان رفقا کے لیے میں عرض کر رہا ہوں دہراتے ہوئے جو پچھلی نشستوں میں موجود نہیں تھے. آج ہر ادب کے مظہر کو مذہبی پیراڈائم میں اگر دیکھا جائے تو شرک کے نام سے گردانا جاتا ہے. ہر تعظیم کو شرک قرار دیا جاتا ہے. تو ہم نے پچھلی نشستوں میں جائزہ لیا کہ اگر شرک کی یہی تعریف متعین کر لی جائے تو پھر صحابہ بھی اس ذات سے نہیں بچ سکتے.
آج تو شاید کوئی مرید اپنے شیخ کا اس درجہ احترام نہ کرتا ہو جس درجہ ادب کے مظاہر ہمیں صحابہ کی سیرت میں نظر آتے ہیں۔ سیرت کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ تو کہہ تک نوش کر دیا کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا خون نکلوایا، جسے آج ہم حجامہ کہتے ہیں، پنجابی میں سنگی کہتے ہیں لوگوں، اس کے ذریعے سے صحابہ نے تو وہ تک خون بھی زمین کے اوپر گرنے نہیں دیا۔ اگر ادب کے اور تعظیم کے مظاہر کو ہی شرک قرار دیا جانا ہے تو پھر صحابہ کے ان عوامل اور اس سیرت کے متعلق کیا فتویٰ قائم کریں گے آپ اور کیا لگائیں گے؟ اور تیسری بات جو عرض کی گئی پچھلی نشستوں میں وہ یہ تھی کہ امت کی جو روایت ہے اس کا کیا کریں گے؟ مثلا دین کی تفہیم کے متعلق آپ ہی نے تو یہ اصول بنایا ہے، متجددین کے متعلق، مستشرقین کے متعلق، یہ جو ہمارے ہاں جدید سکالرز ہیں ان کے متعلق جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ ہی سب سے مراد ہمارے قدیم علوم پڑھے ہوئے علماء ہیں جو مدرسہ سے فارغ و تحصیل۔ وہ سب سے بڑی ان کے اوپر جو نقد کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، وہ یہی کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی روایت سے کٹ چکے ہیں، اور ہمارے جدید جو ہیں اسکالرز ان کے متعلق متفقن علیہ نظریہ بنا چکے ہیں ہمارے قدیم علوم پڑھے ہوئے علماء، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر نہ اولیاء کا احترام ہے، نہ صلحاء کا حیا ہے، نہ محدثین کا لحاظ ہے، نہ ہمارے متکلمین کے ساتھ یہ وابستہ ہیں، نہ ائمہ حدیث، نہ ائمہ متقدمین، ان کو ہی دین سمجھ آ گیا۔ تو حضرت یہی آئینہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ جب آپ صوفیاء کے رسوم، صوفیاء کے احترام کے مظاہر اور خانقاہی نظام کے اندر وہ جو محفوظ رکھا گیا ہے اس روایت کو، ادب کی روایت، اس کے اوپر معترض ہوتے ہیں اور فوراً آپ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں فلاں آیت میں اس کی نفی ہے یا فلاں حدیث اس کی نفی کرتی ہے، تو پھر آپ کے سامنے یہ بات کیوں نہیں رہتی کہ جنہوں نے وہ احادیث آپ تک پہنچائیں ان کی مراد یہ کیوں نہ تھی اور انہیں یہ بات کیوں سمجھ نہ آئی؟ میرا موضوع بحث نہیں ہے، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے میں سر دست دو چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو، معروف حدیث ہے جو قریب حد تواتر تک پہنچی۔ اب اس حدیث کے کل حدیث کا جو ذخیرہ ہے ہمارے پاس موجود اہل سنت کے ہاں، جتنی بھی احادیث کی کتب ہیں، دو صحابہ سے اس کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ دو صحابہ سے روایت ہے۔ اب ہم نے اس حدیث کا معنی یہ اخذ کیا ہے کہ داڑھی کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، آپ جتنی مرضی بڑھاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بعض احباب، ہمارے بعض مکاتب جو ہیں وہ داڑھی کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ بعض دفعہ وہ حد تہذیب سے بھی تجاوز کر جاتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ یہ حدیث دلیل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مونچھیں پست کرو اور داڑیاں بڑھاؤ۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب صوفیاء کسی آیت سے استنباط کرتے ہیں، کسی حدیث سے ہم استدلال کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کا اثر، فہم صحابہ، اس کو اولیت حاصل ہے، کسی صوفی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہم بھی کہتے ہیں صوفی کی بات نہیں ماننی چاہیے، بات تو صرف کملی والے کی ماننی چاہیے اور صحابہ کی ماننی چاہیے۔ صوفیاء کی تو ہم اس لیے مانتے ہیں نا کہ انہوں نے سرکار کی مانی، اس لیے ہم ان کی مانتے ہیں، ورنہ ہمارے نزدیک تو ان کی کوئی وقت نہیں۔ ہم تو امام مالک کے اس قول کے مؤید ہیں کہ سوائے اس قبر والے کے کسی کا راستہ محفوظ و مامون نہیں،
اور کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کے ساتھ اختلاف نہ کیا جا سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ہم تو اس بات کے قائل ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب پھر ہم کہیں گے کہ وہاں پہ اثر صحابہ اور فہم صحابہ کو آپ کیوں مد نظر نہیں رکھتے؟ اب دیکھیے یہ جو دو صحابی ہیں، یہ میں صرف بات سمجھانے کے لیے تمہیداً عرض کر رہا ہوں بات کہ فہم صحابہ کو ہر حدیث سے استدلال کرتے ہوئے، قرآن کی ہر آیت سے استنباط کرتے ہوئے مد نظر رکھنا ضروری ہے، ورنہ پھر آپ بہک جائیں گے اور وہ آپ کی تفسیر جو ہوگی وہ تفسیر بے رائے ہوگی، وہ آپ کی تفسیر ہوگی۔ جس طرح یہ متجددین کو کہتے ہیں ہمارے قدیم علماء کہ جی ان کے اوپر وحی آئی ہے، ان کو القاء ہوا ہے، یہ الہام ہوا ہے کہ یہ دین کی یہ فہم بیان کر رہے ہیں، ہم تو اس فہم کے ساتھ ہیں جو سلف صالحین سے ہے۔ تو ہم بھی یہی عرض کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیے پھر امام بخاری نے کتاب اللباس میں اور امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں، دونوں چوٹی کے اساتذہ محدثین ہیں، یعنی امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، اور امام بخاری جو ہیں وہ اہل سنت کے محدثین کے استاد ہیں، وہ امام مسلم کے بھی استاد ہیں، وہ امام حاکم کے بھی استاد ہیں، وہ امام ابو داؤد کے بھی استاد ہیں، ابن ماجہ کے بھی استاد ہیں، امام ترمذی کے امام احمد بن حنبل استاد ہیں، یعنی صحاح ستہ میں سے امام ترمذی جو ہیں وہ امام بخاری کے استاد بھائی ہیں اور باقی سارے ان کے شاگرد ہیں، اور امام احمد بن حنبل پہ جا کے یہ سارے ہی زانوں گے تلمس طے کرتے، وہ ان سب کے استاد ہیں۔ اب ان دونوں نے، امام بخاری نے کتاب اللباس میں اور امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں، دونوں نے ان دونوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا جہاں ذکر کیا ہے اس ذیل میں، اس ضمن میں، تو وہ دونوں کہتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات داڑھی کی تراش خراش کرواتے تھے، یعنی جب ایک حد سے بڑھتی تھی تو اس کو کٹوا دیتے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث کا پھر وہ فہم درست ہے جو آپ کو سمجھ آیا 1400 سال پہلے، یا وہ درست ہے جو ان کو سمجھ آیا جو اس روایت کے راوی ہیں، جنہوں نے سرکار کے آگے زانوں تلمس طے کیا؟ یعنی روایت کو آپ نے خود منقطع کیا، ہم نے نہیں کیا۔ ہم نے تو پچھلی نشستوں میں یہ جائزہ لیا ہے کہ ادب کی روایت جو ہے، جو صحابہ سے ہمیں ملی ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہے خانوادہ تو خانقاہی نظام کا، اس روایت کو، ادب کی اور تعظیم کی روایت کو اگر کوئی لے کے کھڑا ہے تو خانقاہی نظام، الا ماشاء اللہ خانقاہی نظام بھی زوال پذیر ہے، اہل حق موجود ہے، نہ ہر زن زن است، نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگشت یکساں نہ کرد، نہ ہر عورت عورت ہی ہوتی ہے اور نہ ہر مرد مرد ہی ہوتا ہے، خدا نے 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں بنائی۔ وہ ہم کھڑے ہیں، وہ خانقاہی نظام کھڑا ہے، کیونکہ قرآن کی فہم اور حدیث کی فہم وہ سب سے زیادہ اس طبقے کو ہے کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے تلذذ حاصل کیا، زانوں تلمس طے کیا۔ آپ نے دوسری روایت، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے حاضر ہو گئے، غالباً فتح مکہ کے موقع پر، بہت ضعیف تھے وہ۔ اب یہ دونوں واقعات سے آپ کو حدیث کو سمجھنے کا اصول بھی سمجھ آ جائے گا۔ ہمارے جو مسالک ہیں بیچارے، وہ اپنے فہم میں اپنی جگہ پہ غلط نہیں ہوتے، لیکن چونکہ انہیں اجماعی فہم دین حاصل نہیں ہے، انہیں حدیث میں تطبیق دینے کے فن کے اوپر عبور نہیں ہے، گویا ان کے پاس حکمت نہیں ہے۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ اللہ نے جس کو حکمت عطا کی اسے خیر کثیر عطا فرمائی۔ اسی لیے فارسی میں کہتے ہیں کہ یک من علم را دے مناقل می باید، اگر آپ کے پاس 1 من علم ہو
تو اسے استعمال کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے. یک من علم را 10 من عقل می باید. آپ کے پاس اگر 1 من علم ہو تو اسے استعمال کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے. علم معلومات کے ذخیرے کو نہیں کہتے. ڈیفائن آف نالج اس کو علم کہتے. علم کو اس کے دوائر میں تقسیم کرنے کی صلاحیت سے مملو ہونا اس کو عالم ہونا کہتے. معلومات کا ذخیرہ تو گویا اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں لاد دو. اب دیکھیے کہ گدھے کے اوپر اگر آپ کتابیں لاد دیں تو انہیں وہ فائدہ نہیں دیتے, نقصان دیتے. نقصان کس طرح دیتی ہیں کہ اس کے لیے بوجھ کا باعث بن جاتے. گدھے کے اوپر کتابیں لادنے سے اس کے لیے وہ بوجھ کا باعث بنتی ہیں, اسے فائدہ نہیں دیتی. باہو علیہ رحمہ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ معرفت کے اسرار ذیل مدرسہ اسرار معرفت مطلب. وہ فرماتے ہیں کہ معرفت کے اسرار مدرسے کے مولوی سے نہ پوچھا کر. پھر یہ استفہام پیدا کر کے آگے وہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں دوسرے مصرے میں کہ اگر سینک, دیمک, کرم, یہ مختلف زبانوں میں ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں. وہ جو سینک ہے اگر آپ فرماتے ہیں دیوار پہ چڑھ کے کتابوں کی الماری تک پہنچ بھی جائے اور کتابوں کو نگل لے تو وہ نقطہ دانی ہو جاتی, وہ سینک ہی رہتی. گدھے کے اوپر کتابیں جو ہیں وہ اس کے لیے بوجھ کا باعث بنتی, اس کو دبا دیتی, یعنی اور سیاہی بڑھا دیتی. رومی نے بہت خوبصورت بات کہی, وہ فرماتے ہیں کہ لفظوں سے اوپر اٹھ. لفظ سیاہی ہے. رومی کہتے ہیں لفظوں سے اوپر اٹھ, یہ وہ سیاہی ہے جو سفید کاغذ کو سیاہ کر دیتی. تیرے دل کا کیا عالم کرے گی جو پہلی سیاہی میں گرا ہوا. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کا دل سیاہ ہے تو کتابوں کی سیاہی آپ کے دل کو اور سیاہ کر دیتی. علم جو ہے یہ ابر باران کا قطرہ ہے. اگر یہ سیپ کے منہ میں جائے تو موتی میں تبدیل ہو جاتا, اور اگر سانپ کے منہ میں جائے تو زہر میں منقلب ہو جاتا. ایک ہی چیز ہے, ایک کے لیے سود مند ہے, دوسرے کے لیے العلم حجاب الاکبر. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو لے کے حاضر خدمت ہو گئے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر یہ بہت ضعیف ہیں, ہمیں بتایا ہوتا ہم خود ملنے کے لیے ان کے گھر چلے جائیں. یعنی اس حدیث سے ابھی ہم اس کے نتیجے تک نہیں پہنچے, لیکن عمر کا بھی ایک احترام ہوتا, یہ بھی ذہن میں رکھی. حالانکہ وہ اس وقت تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. یہ سبق ہے نوجوان نسل کے لیے جنہوں نے ہر رشتے کو, ہر مرتبے کو اپنے عقیدے کے ساتھ پرکھنا شروع کر دیا کہ جو آپ کے عقیدے کے ساتھ متفق نہیں ہے, چاہے عمر کے اعتبار سے, تجربے کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے وہ قابل احترام ہی کیوں نہ ہو, لیکن آپ نے اس کی بھی تحقیر کرنی. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ان کا بھی احترام ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بھی جو لوگ جن جن عہدوں کے اوپر براجمان تھے انہیں وہیں قائم رہنے. اور آپ نے فرمایا, تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر جا کے پناہ لے لے اس کے لیے بھی پناہ ہے. ابو سفیان کون ہے, کون تھا؟ سب سے بڑا دشمن, لیکن اس کا جو مرتبہ سماجی ہے اس کی تذلیل نہیں آپ نے ہونے دی. اس کا جو سیاسی مقام ہے اس کی آپ نے تذلیل نہیں ہونی, اس کو بھی قائم رکھا. ایک تو آپ نے یہ پیغام دیا کہ ہماری وسعت اور ظرف اتنا ہے کہ ہم دشمن کے گھر پناہ لینے والے کو بھی جائے امان میں پناہ دیتے ہیں. اور دوسرا اخلاقی طور پہ بھی آپ نے اپنا تفوق اور تفرق وہ ثابت کیا. وہ چھوٹا ہو گیا, وہ دشمن تھا لیکن آپ نے اس کو دشمنی کے باوجود بھی اس کے مقام پہ قائم رکھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ضعیف ہے, ہمیں اطلاع دی ہوتی ہم خود جا کے ملاقات کرتے. خیر, ان کی حالت کے متعلق راوی یہ روایت کرتے کہ ان کے داڑھی کے اور سر کے بال اتنے سفید تھے, یہ روایت کے لفظ ہیں جو محدثین نے لکھی ہے, اتنے سفید تھے کہ گویا جس طرح سفید کبوتر ہوتا ہے.
اب آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر ان کو لے جاؤ گھر میں اور جا کے بچیوں سے کہو گھر کی جو ہیں کہ اس کے خضاب لگا دے، رنگ دے. یعنی مفہوماً میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی صحت اچھی ہے اور سفیدی جو بالوں کی ہے اس کی وجہ سے ذوف جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. یعنی اس حدیث سے ایک یہ بھی مسئلہ نکلے گا کہ اگر آپ کی عمر کے ساتھ آپ کے بالوں کی سفیدی مماثل نہیں ہے تو انہیں سفید نہ ہونے دیں، انہیں رنگ کے رکھیں. اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ جو ہے ماخوذ ہوتا. اچھا، اب اس حدیث میں اگلا جملہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سیاہ سے پرہیز کرنا، یعنی سیاہ رنگ سے احتراز برتنا. اب اگر اسی طرح ایک ہی حدیث سے مسئلہ اخذ کرنا ہے ہم نے، جس طرح کہ ہمارے مسالک نے کیا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر آئے روز شدت پسندی جنم لے رہی، اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کو جب تک احادیث میں تطبیق فی الحدیث کے فن کے اوپر عبور نہیں ہے، آپ حدیث پہ گفتگو کرنے کے مجاز نہیں ہے. احادیث کا پس منظر جاننا ہوتا ہے، پیش منظر دیکھنا ہوتا ہے، کس پس منظر میں وہ بات کہی گئی، کس موقع پہ وہ کہی گئی، کس کے لیے وہ کہی گئی. اب طبیب ہے، وہ کسی مریض سے کہے گا لسی پیا کرو، کسی مریض سے کہے گا لسی کے قریب نہیں جانا. دونوں کی مرض کی نوعیت مختلف ہے، اس لیے طبیب کا فیصلہ بھی مختلف، اس کا بیانیہ، اس کا نیریٹو بھی مختلف. اب آپ نے ارشاد فرمایا کہ کالا نہیں ہونا چاہیے، یہ اصول سمجھ لیں جس طرح وہ داڑھی کے متعلق. اب دیکھیے ہمارا اہل سنت کا یہ مسلک رہا ہے ہمیشہ سے کہ داڑھی جو ہے وہ ایک مٹھی ہونی چاہیے، یعنی اس ہڈی تک ہونی چاہیے، ایسے بس ایک مٹھی ہونی چاہیے. اب یہ مسئلہ کہاں سے نکالنا ہے؟ یہ جو لوگ آج امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ یا اہل سنت کے متقدمین ائمہ کے اوپر زبان تان دراز کرتے ہیں، یہ فقط کم علمی ہے. انہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ علم کے کتنے بڑے بڑے پہاڑ تھے. انہوں نے اہل البیت اور صحابہ سے ڈائریکٹ زانوئے تلمس طے کیے. وہ طبقہ ہے جس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین دور میرا ہے، خیر القرون، اور پھر میرے بعد والوں کا. یہ اس دور سے تعلق رکھتے جنہوں نے یہ مسائل اخذ کیے. اب کہاں سے کر لیے انہوں نے؟ آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، جتنی کتب سیر ہیں سب کا متفقن علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے متعلق یہ نظریہ ہے، اور روایات اس کے اوپر حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک جو تھی وہ اس ہڈی سے نیچے تک نہیں آئی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی، اور وہ ایک مٹھی بنتی. یہاں سے اخذ کیا امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، یہاں سے اخذ کیا ائمہ اہل سنت، اور پھر اس حدیث کی تفہیم امام بخاری نے کتاب اللباس میں اور امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں انہی دونوں راویوں کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے ان دونوں کا جو طرز عمل بیان کیا ہے اس میں یہ دونوں مٹھی سے زیادہ کو کٹوا رہے ہیں. یہاں سے مسئلہ اخذ کیا، وہ بھی سامنے رکھ کے کہ وہاں پہ جو بڑھانا ہے اس کا پس منظر کیا ہے. وہ ایک روایت سے آپ کو سمجھ نہیں آئے، اس کے لیے آپ کو ہزاروں کتابیں کنگالنا پڑیں گی، دفتروں کے دفتر ملاحظہ کرنا پڑیں گے. وہ جو شخص ہے جس کو آپ نے فرمایا ہے اس کا حلیہ بھی تو ذرا دیکھیے کیا تھا. اس کا حلیہ یہ ہے کہ اس کی مونچھیں بڑی بڑی ہیں اور داڑھی انتہائی پست ہے. داڑھی بالکل جلد کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور مونچھیں اتنی بڑی ہیں کہ آپ کی موجودگی میں ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے، اب وہ دودھ پینے لگتا ہے اور وہ جو مونچھیں ہیں وہ دودھ کے پیالے میں ڈبکیاں لگا رہی ہیں، وہ غوطہ زن ہے. اس تناظر میں آپ نے فرمایا کہ مونچھیں پست کرو اور داڑھی بڑھاؤ، یعنی بڑھانا ہی ہے تو مونچھوں کو نہ بڑھاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ. یہ ہے اس کا مفہوم.
اگر وہ مفہوم لینا ہے جو آج لے رہے ہیں امت کی روایت کو ترک کر کے، تو جس طرح پچھلی نشستوں میں ہم نے اس بات پہ غور کیا کہ پھر وہ سارے مشرک ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک صحابہ، وہ تو قدم بوسیاں کرتے نظر آ رہے ہیں، سرکار دست بوسیاں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی حالت تو ادب کی یہ ہے کہ آپ کی موجودگی میں وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کفار یہ روایت کرتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے سروں پہ جیسے پرندے بیٹھے، ان کی تو حالت یہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے محدثین کی کتب، فضائل صحابہ دیکھیے، امام احمد بن حنبل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مونچھوں کا تذکرہ موجود ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی شخص مونچھوں کے اوپر اس طرح پھروانا چاہتا ہے تو پھروا لے، اگر کوئی مونچھوں کے اوپر مشین لگوانا چاہتا ہے تو لگا لے، لیکن امت کو مکلف نہ ٹھہرائے۔ اور یہ نہ ہو کہ اگر کسی شخص کی داڑھی ہے اور اس کے ساتھ مونچھیں ہیں تو فوراً فتویٰ صادر کر دے کہ یہ اس حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں۔ پھر اس کی مخالفت حضرت عمر جیسا شخص بھی کر سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جو خلیفہ دوم ہے۔ پھر آپ صحابہ کے متعلق کیا رائے قائم کریں؟ حضرت عمر کی مونچھوں کا تذکرہ کتب احادیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، اور کچھ روایات میں مونچھوں کو تاؤ دینے کی روایت بھی موجود ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ مونچھوں کے اوپر مشین لگوائیں اور اس کے بعد مجھے اپنی مونچھوں کو تاؤ دکھائیں، دیکھ کم از کم جتنی فقیر کی مونچھیں اتنی ہوں تو پھر تھوڑا سا تاؤ دیا جا سکتا ہے، اس سے چھوٹی مونچھ کے اوپر تو تاؤ نہیں دیا جا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث کی حضرت عمر کو بھی سمجھ نہیں آئی، اس حدیث کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو بھی سمجھ نہیں آئی، اس حدیث کی حضرت ابو ہریرہ کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ تو بچوں کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ امت کی روایت کے ساتھ کھڑے ہو کے دین کی فہم کو حاصل کریں۔ اولیاء، صوفیاء، ائمہ متقدمین کو آپ سے زیادہ حدیث کا علم تھا، اور ان کی روایت بھی سرکار تک ایک یا دو واسطوں کی۔ آپ کہیں جی امام ابو حنیفہ سے زیادہ مجھے حدیث کا علم ہے، تو اللہ کے بندو، امام ابو حنیفہ ڈائریکٹ اہل البیت کے شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے زندگی میں وہ 2 سال حاصل نہ ہوئے ہوتے جو امام جعفر صادق کی خدمت کے ہیں تو میری زندگی ضائع چلی۔ جس بندے نے امام جعفر صادق اور امام باقر اہل البیت کے جو افراد ہیں ان کی خدمت میں زانوئے تلمذ طے کیا، اس کو حدیث کی سمجھ نہیں آئی، آپ کو آ گئی۔ اور دوسری طرف امام ابو حنیفہ اور صحابہ کے درمیان میں ایک واسطہ ہے، اور بعض مواقع پہ وہ ڈائریکٹ صحابی سے روایت کرتے ہیں، یعنی وہ تابعی ہیں، اور ان کا تبع تابعی ہونا یہ متفقن علیہ ہے، ان کو حدیث کی سمجھ نہیں آئی۔ اچھا اب دیکھیے اس حدیث کو، آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سیاہ خضاب سے بچنا۔ اب اگر اس حدیث کا ہمیں پس منظر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس حدیث کے آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تطبیق کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی منظر نامہ کنگالنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آگے چلیے۔ طبقات ابن سعد سے لے کے تبری تک، ابن خلقان سے لے کے ابن اسیر تک، اور مسعودی سے لے کے ابن کثیر تک، یہ گویا ہمارے عالم اسلام کی سب سے بنیادی درجے کی تاریخ کی کتابیں ہیں جن کو فرسٹ سورسز کہا جاتا ہے، پرائمری بھی نہیں، سیکنڈری بھی نہیں۔ انہی سے اخذ ہو کے ہر کتاب تاریخ یا سیرت کی لکھی جاتی، انہوں نے بھی، اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں بھی اس روایت کو درج کیا ہے، یعنی چوٹی کے مورخین نے، صاحبان سیر نے، اور اس کے ساتھ ساتھ چوٹی کے محدث امام مسلم نے اس روایت کو درج کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا کوفہ میں، اب میں اس تاریخ میں سر دست اور فی الحال نہیں جا رہا کیونکہ وہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، جو ہمارا موضوع بحث ہے اس کا استنباط کر رہا ہوں اس روایت سے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام کا جب سر اقدس عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، اور راوی روایت کرتا ہے کہ ایک تشت میں اس لعین کے سامنے رکھا گیا،
جس کو وہ چھڑی کے ساتھ چھیڑ رہا تھا، اور راوی روایت کرتا ہے کہ آپ کے سر اقدس کے جو بال تھے اور آپ کی داڑھی مبارک کے اور مونچھوں کے جو بال تھے ان کے اوپر سیاہ خضاب لگا ہوا تھا۔ کچھ سمجھ آئی بات؟ اب امام حسین علیہ السلام کا عمل قول رسول کے مخالف ہو سکتا ہے؟ امام حسین کے متعلق آپ یہ رائے قائم کر سکتے ہیں کہ انہیں حدیث کی سمجھ نہیں آئی؟ میں اس مقام پہ داد دیتا ہوں ایک ایسے شخص کو جو بظاہر صوفی المشرب نہ تھا، لیکن اس کا جو قول ہے یہ نہ دیکھو کہ کون کہتا ہے، یہ دیکھو کیا کہتا ہے۔ علماء کے ایک وفد نے کہا اس شخص سے کہ اتنے صحابہ کے بچوں نے اور بعض صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی، حسین نے کیوں نہیں کی؟ اس شخص نے کہا کہ رسول کے وارث وہ نہیں تھے، حسین تھا۔ انہوں نے کیوں کی؟ انہوں نے کر لی تھی، یہ سوال نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ جب حسین نے نہیں کی تھی تو انہوں نے کیوں کی؟ میری مراد ابو العالی سید مودودی سے۔ امام حسین جو ہیں وہ وارث ہیں ممبر رسول کے۔ حسین و منی وانا من الحسین، یہ ایک نانے کی نواسے سے محبت کا غماز جملہ نہیں ہے۔ اس کا مظہر دیکھنا ہے تو وہ کربلا میں جانا پڑے گا۔ کربلا میں حسین نے اس تاریخ کو رقم کر کے بتایا ہے۔ وہ وارث ہے ممبر رسول کے، انہیں نہیں سمجھ آئی۔ اور اس کے علاوہ بھی صحابہ مختلف جو ہیں ان کی روایات کتب حدیث میں۔ عمر ابن العاص وہ چلے آ رہے، حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ نے یہ بالوں کے اوپر کیا لگایا ہے؟ استفسار کیا، وہ بھی صحابی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سیاہ خضاب لگایا اپنے بالوں کے اوپر اور داڑھی کے اوپر، اس لیے لگایا ہے تاکہ میرے جسم کے اوپر جو عمر کے اثرات ہیں وہ نمایاں نہ ہوں۔ یعنی عمر کے اثرات کو چھپانے کے لیے بھی آپ بالوں کو رنگ سکتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر حدیث سے استدلال کرنے کا یہی انداز ہے تو اس حدیث میں تو آپ نے فرمایا کہ بالوں کو رنگ دو، لیکن سیاہ خضاب سے احتراز برتنا، اس حدیث کے اندر جانا پڑے گا۔ اسی لیے فقیر یہ عرض کرتا ہے بارہا کہ اگر آپ کو جاگ چاہیے، تنکوں کی تلاش ہے تو سمندر کے اوپر بھی نظر آ جائے، لیکن اگر آپ موتیوں کے متلاشی ہیں تو پھر سمندر میں غوطہ لگانا پڑے۔ غوطہ لگائے بغیر موتی نہیں حاصل ہو سکتے، یا خود غوطہ لگائیے، اور اگر غوطہ لگانے کی صلاحیت سے متصف نہیں ہے تو پھر غوطہ خور سے وابستہ ہو جائیے۔ غوطہ خور سے رابطہ رکھیے کہ جو جائے اور جا کے وہاں سے آپ کو موتی اٹھا کے دے۔ اس واقعے کو مکمل کر کے اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے جمعے بھی جاری رہے گا، کیونکہ یہ موضوع ابھی تک تشنا طلب ہے، مکمل نہیں ہوا۔ قاری طیب صاحب اپنے والد حافظ احمد صاحب کے ذریعہ سے قاسم نانوتوی صاحب جو دیوبند کے مدرسہ کے بانی ہیں ان کے حوالہ سے اس کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ یہ نوجوان بچوں کے لیے بھی سبق ہے کہ کسی بھی مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے سب بڑے ادب کی روایت کے ساتھ وابستہ رہیں۔ اب آ کے ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اس روایت سے ہاتھ کھینچ لیے ہیں اور انقطاع پذیری کے مرتکب ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب ہر سال اپنے شیخ سلسلہ علاء الدین صابر کلیری کے عرس پہ حاضر ہوا کرتے تھے۔ اب ان کے مکتبہ کے جو لوگ ہیں، ان کے مکتبہ فکر سے جو وابستہ لوگ ہیں، کیا وہ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ عرس کے اندر شمولیت مباح ہے، مستحب ہے، فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے؟ قرآن کی کس آیت سے مستنبت ہے؟ کس حدیث سے مستدلل ہے؟ کہاں سے نکالی حضرت نے؟ کیوں جاتے تھے وہ؟ اب جتنے سوال ادھر آئیں گے اتنے ہی ادھر جائیں گے۔ یا تو پھر لکھ کے دیا جائے کہ ہمارے بڑے گمراہ تھے، انہیں دین کی سمجھ نہیں آئی، ہمیں آئی۔
یہ پھر ہر مکتبہ فکر، اگلی نشست میں ہم علماء اہل الحدیث کی بھی تاریخ آپ کے گوش گزار کریں گے، اور فقیر عرض کرے گا کہ ان کے بڑوں کے ہاں ادب کی کیا روایت تھی، اور پھر یہ جتنے بچے ہیں ان مکاتب فکر کے ساتھ وابستہ، وہ اپنے علماء سے پوچھیں اور وہ کہیں، وہ اعلان کریں کہ ہماری روایت سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے سارے بڑے گمراہ تھے، پھر لکھ کے دیں کہ انہوں نے جو کچھ اپنی کتابوں میں لکھا وہ گمراہی ہے، اور جو کچھ وہ کرتے رہے وہ اشد ترین گمراہی۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی، وہ آگے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے شیخ کے عرس پہ حاضر ہونے کے لیے کلیر شریف جاتے تھے تو کلیر شریف دربار اقدس ہے جو حضرت کا، آپ کی جو خانقاہ معلّہ ہے، اس سے 10 کلومیٹر پیچھے کم و بیش ایک راجباغ تھا، ایک رجوایا سی، اس راجباغ کا پل تھا۔ قاری طیب صاحب اپنے والد حافظ احمد صاحب کے ذریعہ سے، ان کی سند سے اپنے دادا کے متعلق یہ واقعہ اپنی کتاب میں درج کر، اس راجباغ کے پل پہ وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا اپنے جوتے اتار دیتے تھے اور ہاتھوں میں پکڑ کے حاضر ہوتے تھے۔ کہاں سے اخذ کیا انہوں نے؟ کہاں حکم ہے اس بات کا؟ یہ اسی کو سمجھ آ سکتا ہے جس نے صحابہ کی سیرت کا بالاستیاب مطالعہ کیا۔ اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔